میرے ساتھ بھی اور آپ کی بھی دو چیزیں ہیں، تبھی آپ کا وجود ہے، اور یہ دونوں الگ ہو جائیں تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک جان ہے اور ایک جسم ہے، جان اور ایک جسم ہے۔ ابھی یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت آتی ہے تو موت جسم کو آتی ہے یا روح کو؟ موت کس پہ طاری ہوتی ہے، جسم پر یا روح پر؟ مرتا کون ہے، جسم مرتا ہے یا روح مرتی ہے؟ کون مرتا ہے؟ جسم مرا ہے نا، اور روح زندہ ہے۔ اچھا چلو، اس میں بھی ایک سوال نکل کے آ گیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جسم پہ موت طاری ہو گئی، روح نکال لی، اور روح نکالنے کے بعد فرشتے لے کے چلے گئے، تو جسم تو آپ نے للوارے کے قبرستان میں دفن کر دیا، لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں پوری دنیا کے وہابیوں سے کہ مجھے یہ بتاؤ طے کر کے کہ یہ روح کہاں پہنچی ہے، آتما کہاں پہنچی ہے، جان کہاں پہنچی ہے کچھ پتا؟ جسم ہے للوارے میں، اور روح کہاں ہے؟ خسر چین سے بیٹھ جاؤ۔ جسم ہے للوارے کے قبرستان میں، روح کہاں ہے؟ پوچھو مولانا عتیق الرحمان صاحب سے، مفتی صغیر صاحب سے، بتائیں گے۔ بتا دوں آپ کو میں، ساتوں زمینوں کے نیچے ہے سجین۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سجین۔ سجین کے اندر روح ڈال دی گئی وہابیوں کی، یہودیوں کی، منافقوں کی، وہیں تو جائے گی۔ سب کی روح ایک جگہ نہیں جاتی ہے۔ مقام سجین میں روح گئی کافروں کی، مشرکوں کی، یہودیوں کی، سعودیوں کی۔ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ مومنوں کی روح کہاں جاتی ہے؟ امام احمد رضا کے عاشقوں کی روح کہاں جاتی ہے؟ ان کی روح کہاں جاتی ہے جن کا عقیدہ یہ تھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ توجہ چاہوں میں نے اس لیے سنا دی کہ ذائقہ بدل جائے تھوڑا سا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو کافروں کی پہنچی سجین میں، اور یہ سجین جو ہے نا ہمارے ٹانڈے میں نہیں ہے، ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ سجین ہے ساتوں زمینوں کے نیچے۔ کیوں مفتی صاحب؟ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے یہ جگہ سجین، جہاں کافروں کی روحیں جاتی ہیں، جہاں وہابیوں کی روحیں جاتی ہیں، جہاں دیوبندیوں کی روحیں جاتی ہیں، جہاں منافقوں کی روحیں جاتی ہیں، اور جہاں رامپور کے سلے کلیوں کی روحیں جاتی ہے، یہ وہ جگہ ہے سجین۔ لیکن ڈس بیلنس تقریر نہیں ہونی چاہیے، بیلنس برابر ہو۔ اب پلٹ کے یہ بھی تو ہوگا کہ ہماری کہاں جائے گی؟ کیوں بنیان والو، ہماری کہاں جائے گی؟ اب ہماری روح جائے گی مقام علیین میں، ساتوں آسمانوں کے پار بلندی پہ۔ سبحان اللہ۔ کہاں گئی ساتوں آسمانوں کے پار؟ علیین میں۔ سبحان اللہ۔ ان کی گئی سجین میں۔ یہاں سے ایک بات کا اور بھی پتہ چلا، یہ ہمارے مولانا صغیر صاحب، مولانا عتیق الرحمان صاحب بے وجہ کہہ رہے ہیں کہ وسیلے کو مان، وسیلے کو مان، ان سے وہ نہیں ماننیا، اسے ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وسیلہ تو تمہیں چاہیے، انہیں چاہیے ہی نہیں، اس لیے کہ ہمیں اوپر جانا ہے، وسیلہ چاہیے، انہیں نیچے جانا ہے، وسیلہ نہیں چاہیے۔
اوپر کو جانے کے لیے چاہیے نا، اور نیچے کو جانے کے لیے نہیں چاہیے، اور دوزخ بھی ہے نیچے، دوزخ بھی نیچے، تو نیچے کو جانے تو چاہیے ہی نہیں، ہاں اوپر کو جانے کے لیے چاہیے، اور ایسا چاہیے میرے امام کا بیٹا مفتی اعظم عالم بریلی شریف کی دھرتی سے پکار کے کہہ اٹھے، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، تڑپ کے بولے ذرا سبحان اللہ، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ تو ہم اہل سنت بہت اچھا بھائی، وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم وسیلے ہی سے تو اوپر جائیں گے۔ اچھا ایک بات بتاؤ موٹی سی، یہ چھت ہے سامنے دکھ رہی ہے، میں مزاج آپ کا موڑنے نہیں کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، یہ چھت ہے، چھت پہ جانے کے لیے چاہیے وسیلہ، اور چڑھے چڑھایا کو نیچے ڈھکیلو کو وسیلہ چاہیے کیا؟ تو انہیں تو جانا ہی نیچے ٹھہرا دوزخ میں، ہم کہہ رہے ہیں شوق سے جاؤ، اور ہم تو جنت میں بھی جائیں گے تو یہ اعلان کرتے ہوئے جائیں گے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، جنت کس کی ہے؟ رسول اللہ کی مانو گے تو تمہیں ملے گی، اور یہ مان لیا کہ انہیں کسی چیز کا اختیار ہی نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا دوزخ کے علاوہ۔ لیکن جہاں سوال تھا نا وہیں لے آؤ، میں عرضی کر رہا تھا اہل سنت کی مومنوں کی روح پہنچی علیجین میں، جو ہے ساتوں آسمانوں کے بھی پار، علیجین، لیکن یہی جگہ نہیں ہے، کچھ جنتیوں کی روح ڈال دی گئی زمزم کے کنویں کے کنارے، سبحان اللہ، کہاں؟ زمزم شریف کے کنویں پہ، جسے کہتے ہیں آب زمزم کا، کہتے ہیں نا آب زمزم کا پانی، ہاں یہی زمزم شریف ہے، اس کے کنویں پہ رکھ دی گئی، وہاں رہتی ہے، اور کچھ لوگوں کی روحیں جنت میں اڑنے والے پرندوں کے سینوں میں ڈال دی جاتی ہیں، سبحان اللہ، اب وہ جنت میں ٹہلتے رہتے ہیں، روح وہیں سیر کرتی رہتی ہے، لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جسم تو ہے للوارے میں اور روح ہے علیجین میں، جسم تو ہے للوارے میں اور روح ہے زمزم کے کنویں کے کنارے، جسم تو ہے للوارے میں اور روح ہے جنت کے اندر پرندے کے پوڈے میں۔ سلام قبرستان میں کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، بولو کیا کہ نہیں کیا؟ بولو کیا؟ اب میں کہتا ہوں یہاں جسم تو گل بھی گیا، سلام ہوا کسے؟ یہ روح تو ہے ہی نہیں، لیکن حدیث پڑھیں گے تو معلوم چلے گا یہ سلام قبر پہ ہوتا ہے، روح جہاں بھی ہوتی ہے وہیں سے تڑپ کے جواب دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اب یہاں عقیدے کی بات یہ ہے کہ سلام ہوا للوارے میں، جواب مل گیا علیجین سے، سلام کیا للوارے میں، جواب مل گیا زمزم سے، سلام کیا للوارے میں، جواب مل گیا جنت سے۔ پکارو ذرا، ہم کہتے ہیں کہ جب ایک مومن کی روح جنت سے جواب دے رہی ہے، فجر پڑھ کے سلام کریں گے تو روح مصطفیٰ مدینے سے جواب کیوں نہیں دے گی؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید فاروق میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا۔ اب یہاں پر ایک عقیدے کی بات ہے نا، میں کہتا ہوں اچھا موٹی سی بات ہے، یہ کہتے ہیں نبی سنتے نہیں، میں کہتا ہوں روح تو تیرے باپ کی بھی ہیں قبر پہ نہیں ہے، تو سلام کر کسے رہا؟ بولے نہیں وہ تو جہاں بھی ہوتی ہے جواب دے دیتی ہے،
ہم کہتے ہیں جہاں بھی ہوتی ہے تجھے کنفرم ہی نہیں کہا ہے، اور مصطفیٰ مدینے میں ہے، سبحان اللہ. تبھی تو پوری دنیا تڑپ کے کہنے لگی یا رسول اللہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. لاؤڈ اسپیکر پھنسا رہے ہیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو یہاں تک تو میں نے یہ عقیدے کی باتیں کچھ آپ کے حوالے کی ہیں نا، آؤ اعمال سے متعلق کچھ ہو جائیں، کہہ دو سبحان اللہ. بھیا جلدی سیٹ میں ہو جاؤ. تو یہ روح تو وہاں چلی گئی نا، اور جسم ہے میاں قبر میں. کہاں ہے؟ قبر میں. لیکن یاد رکھیے جسم پہ اگر عذاب ہوتا ہے، روح جہاں بھی وہی تکلیف ہوتی ہے، اور یہاں ثواب ہوتا ہے، روح جہاں بھی ہو وہیں سکون محسوس کرتی ہے. روح کا تعلق قبر سے ٹوٹتا نہیں ہے، روح کا تعلق قبر کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے، جڑا ہوا رہتا ہے. آپ قبر والوں کو ثواب پہنچایا کرو، اور ایسا نہیں کہ آپ قرآن پڑھ کے ہی ثواب پہنچائیں گے تو پہنچے گا. آپ نے اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے بھی ثواب پہنچا دیا ہے تو جائے گا ثواب وہاں. اور یاد رکھیے جب قبر میں لوگ دبا کے آتے ہیں نا، توجہ چاہوں میں آپ کی، جب لوگ دبا کے آتے ہیں قبر میں تو ابھی لوگ وہاں سے نا گزر نہیں پاتے ہیں پورے طور پہ. جو فرشتے آتے ہیں نا قبر میں سوال کرنے کے لیے، تو ان کے پاؤں حدیث میں آتا کہ ان کے بال سر کے اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ پاؤں کے تلے دبتے ہوئے آتے ہیں، بھیانک صورتیں ہوتی ہیں. اور آ کے مردے کو جھنجھوڑ کے اٹھاتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، روح کو جسم کے اندر واپس لوٹایا جاتا ہے. لیکن پورے جسم میں نہیں بابو، ناف تک روح لوٹائی جاتی ہے. یہ بیٹھ گیا اٹھ کے. اب سوال ہوتا نا من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. اگر سوال تین ہوئے اور تینوں سوال کے جواب صحیح صحیح دے دیے، صحیح صحیح، اب حدیث سنو گے جھوم جاؤ گے، کہہ دو سبحان اللہ. جواب اگر صحیح دے دیے نا، آواز آتی ہے کہاں سے؟ ندا ہوتی ہے. جواب اگر ٹھیک دیے نا، آواز آتی صدق عبدی فافرشوه من الجنہ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. حدیث سن کے تڑپ کے بولو ذرا سبحان اللہ. اب ترجمہ جب سنو گے نا تو لگے گا گاؤں میں نہیں بیٹھے ہیں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. اچھا سوال جب ہو رہے ہیں نا قبر میں، تو ماں تو ہے نہیں نا، باپ نہیں ہے، بیٹا بھائی نہیں ہے، کوئی تو نہیں ہے. لیکن سوال جب ہوتے نا تو ایک راستہ ہوتا جہاں سے مدد ہوتی ہے. سوال قبر میں ہوتے ہیں اور مؤذن قبر کے کنارے کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، سبحان اللہ. اب جب تینوں کے تینوں سوالوں کے جواب صحیح صحیح، اور بابو دینے پڑیں گے قبر میں جواب ضرور. یہاں کتنی تنگ پینٹ پہن لو چاہتے، فرشتے نہیں ڈر رہے ہیں اس تنگ پینٹ سے، وہ تو مار کے بھس کر دو بالکل. اور جس سے پٹائی ہوتی ہے نا گرز، حدیث میں آتا فرشتہ اٹھا کے پہاڑ پہ اگر مار دے تو دھول ہو جائے گی، پہاڑ کی دھول ہو جائے گی بابا. ہاں یہیں تو مزہ لے لیا کہ داڑھی منڈا کے نالی میں ڈال دی، منہ پٹک گیا، ہے نہیں ایسا؟ گال پٹک گیا، داڑھیں نکل گئیں، اس سے کہہ رہے مونڈ اس کا اس طرح بھی کود رہا، کیوں کہیں داڑھ ہے کہیں نکل گئی، اس طرح کود رہا کہ جیسے کھرنجے پہ ہیرو چل رہی ہے. تو جیپ کا جیگ لگا کے تو گال اٹھا رہا، جیپ کا جیگ لگ رہا گال پہ تو گال اٹھ رہا اوپر کو، تو اس طرح چل رہا.
لیکن مشکات کی حدیث سن، ساتھ میں بے وجہ جملے نہیں ہونے چاہیے. میرے آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. حدیث سن کے کیا تڑپ کے نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ کونین کے مالک نے فرمایا کہ جس نے میری امت کے بگڑے ہوئے ٹائم میں میری ایک سنت کو زندہ کر دیا، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک سنت پہ یار مفتی صغیر صاحب انہیں سنت کا پتہ ہی نہیں چلا. اے مسلمانوں سمجھ جاؤ، حدیث پڑھ دی نا، ترجمہ سن لیا، ایک سنت کو زندہ کر دیا 100 شہیدوں کا ثواب. معلوم ہے ابھی مولانا عتیق الرحمان صاحب ایک گلاس پانی منگائیں، مولانا صغیر صاحب کہیں کہ حضرت آپ عالم دین ہیں اور آپ تو عمل کرتے ہی ہیں، آپ نے سیدھے ہاتھ سے پکڑا گلاس، ایک سنت. سبحان اللہ. سیدھے ہاتھ سے پکڑا، ایک سنت، بسم اللہ پڑھ لی، گنتے رہنا. 2 سنت، دیکھ کے پیا. 3 سنت، بیٹھ کے پیا. 3 سانسوں میں پیا. 5 ہو گئی نا، 5 ہو گئی نا. دیکھ کے پیا، بیٹھ کے پیا، سر ڈھک کے پیا. کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئی نا. اب یہاں پر ہنسو متی، انہیں سیکھ کے لے کے جاؤ. یہ دیکھو کہ اگر نبی کے طریقے کے مطابق پانی اگر پی لیا نا تو پیاس بھی بجھ رہی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ادا ہو رہی ہے. سبحان اللہ. کہاں چلے گئے ہیں آپ؟ کون اپنائے گا اسے؟ اب کہہ رہے ہیں نا، بولے کہ دیکھو ہم جنت میں تو جائیں گے، لیکن میرے آقا سے صحابی نے پوچھا سرکار جنت میں جائے گا کون؟ میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جنت میں وہ جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا. مصطفیٰ کا طریقہ کھڑے ہو کے کھانا نہیں تھا، مصطفیٰ کا طریقہ بیٹھ کے کھانا تھا. میں تو کہتا ہوں زمین پہ اگر چلو تو ایسے چلو کہ تمہارے چلنے سے لوگوں کو اسلام یاد آ جائے، تمہارے کھانے سے لوگوں کو اسلام یاد آ جائے، تمہارے پینے سے لوگوں کو اسلام یاد آ جائے، اور لوگ کہیں غلام جب ایسا ہے ان کا امام کیسا ہوگا. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، بہت اچھا. اور یہ بھی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر مسلمان اپنے اصلی حالت پہ ہوتے تو نرسنگا نند جیسا جنگلی نبی کو گالی نہیں دیتا. بولو دیتا. لیکن ہم لوگ کہاں پہنچ گئے؟ کر کیا رہے ہیں؟ گھروں میں آگ لگا کے رکھ دی ہے، داڑھی مڑا کے نالی پاٹ ڈالی. سمجھے آپ؟ ہاں، ہنسنے کی بات نہیں، سنو غور سے. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم بہت ہو رہا. تو کیا کر رہا؟ نہیں، تو کیا کر رہا ہے؟ تو نبی کی سنت نالی میں ڈال لیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تو ظلم کو آواز دے رہا ہے. آسمان سے پتھر نہیں برس رہے ہیں تو اس کا کرم ہے. یہ تم سنت رسول نالی میں ڈال رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ ظالم بیٹھ گئے ہمارے اوپر. شرم و حیا کی بات ہے. پانی پی رہے ہو تو اسلام کے مخالف طریقے کو اپنا کے، کھانا کھا رہے ہو مخالف طریقہ اپنا کے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں پوری دنیا کچھ بھی کہتی رہتی، لیکن ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ مسجدوں کو بھر کے قرآن سینے سے لگا کے اعلان کر دیتے کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں ظالم جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. واہ واہ واہ، سب چھوڑ دیا آپ نے. لیکن میں نے حدیث جو پڑھی تھی نا، جب قبر میں سوالوں کے جواب صحیح دے دیے، آواز آئی ان صدق عبدی. آواز میں پیار دیکھو، میرا بندہ، عبدی میرا بندہ، ان صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ.
رب کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کہ میرے بندے کو میرے بندے کی قبر میں جنتی بچھونا بچھا دو. سبحان اللہ. تڑپ کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کرے ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہو جائے. جانا تو ہے ہی نہ قبر میں. میرے بندے کی قبر میں جنتی بچھونا بچھا دو. یا اللہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ فرما دو. لٹا کے آئے تھے زمین پہ نا, لیکن رب کی رحمت پر کہتی ہے جنتی بچھونا بچھاؤ. فرشتوں نے بچھا دیا. سبحان اللہ. لیکن میرے ملائکہ اس کی قبر میں سے ابھی نہیں جانا ہے. آیا تو ہے دنیا کا کفن پہن کے, لیکن میرے بندے کو جنتی ڈریس پہنا دو. سبحان اللہ. کون سی ڈریس؟ جنتی ڈریس پہنا دو. سبحان اللہ. اچھا جی ہو گیا, اب جائیں؟ ابھی نہیں جانا ہے. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. اس کے گھر والے نا اس کی قبر بند کر کے گئے. فرشتوں تم ایسے نہیں, تمہیں نہیں جانا ایسے, یہ میرا پیارا ہے, یہ میرا دوست ہے, میرے محبوب کا غلام ہے یہ. مولا ہمیں کیا کرنا؟ اس کی قبر میں جنتی دروازہ لگا دو کہ لیٹا رہے نلوارے میں, ہوا آتی رہے جنت سے. سبحان اللہ. دروازہ لگا دیا. سبحان اللہ. کام کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے کام؟ 3 ہو گئے نا. کفن پہن, جنتی ڈریس, جنتی بچھونا, جنتی دروازہ, 3 ہو گئے. اب یہاں پر ایک بات میں پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. فرشتے نا ابھی ایک دم نہیں چلے جاتے, وہ کہہ کے جاتے نم کنومت العروس, سو جا دلہن کی طرح. سبحان اللہ. کس کی طرح سو جا؟ یا دولہا کی طرح؟ دونوں ترجمے ہوں گے. دولہا کی طرح سو جا. اگر مرد ہے نا سو جا دولہا کی طرح, یا سو جا دلہن کی طرح. اسی اٹھا کے دیا ہے کیا؟ 500 کا دیا, ابھی چھٹا کر کے دیا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آدمی تیز معلوم پڑھ لیا. ہاں لیکن کچھ لے کے جاؤ گے انشاءاللہ. بابو کہاں چلے؟ بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا. مجھے بھی استنجا لگا تھا بہت تیز, ایسے آگے ہوں وضو کر کے. جلدی بیٹھ جا. ہاں سمجھ آ رہی بات؟ نام کیا ہے تمہارا؟ محمد دانش. دانش. عقل مند آدمی. ہاں ٹھیک ہے. تو اب وہاں پر جو ہے نا جنتی کفن بھی, جنتی ڈریس, جنتی بچھونا اور جنتی دروازہ قبر میں لگ گیا ہے. سبحان اللہ. فرشتے کہہ رہے ہیں سو جا, سو جا. اے پیلی شرٹ, فرشتے کہہ رہے ہیں سو جا دلہن کی طرح. ابھی یہ سو رہے ہیں, معلوم ہے کب سے سو رہا, کوئی 1000 سال سے, کوئی 500 سال سے, اور کب تک سوگا معلوم ہے؟ قیامت جب آئے گی نا فرشتے اٹھائیں گے, اٹھ جا اٹھ جا. تو معلوم ہے یہ کیا کہے گا اٹھ کے؟ کیا ہوا ہے؟ ابھی تو آنکھ لگی تھی. سبحان اللہ. مطلب اٹھے گا, ابھی تو آنکھ لگی تھی, ابھی جگا دیا ہے. فرشتے کہیں گے تجھے 100 سال 1000 سال ہو گئے سوتے سوتے, تو کہہ رہے آنکھ لگی تھی ابھی اٹھا دیا ہے. کہ قسم خدا کی ایسا لگا کہ ابھی تو آنکھ لگی تھی, تم نے ایک دم جگا دیا آگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا لمبا سفر, اور ایسا لگا پل کو آنکھ لگی تھی اٹھا دیا ہے. سبحان اللہ. لیکن اعلیٰ اچھا ایک بات اور ہے, قبرستان میں دبا کے آ گئے, وہاں سے جنازے تو گزر ہی رہے ہیں, لوگ لے لے کے نا, قافلے تو گزر ہی رہے نا, جا رہے ہیں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں آ رہے ہیں, لیکن کوئی بھی قافلہ اس کی آنکھ کھول نہ سکا. اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. کیوں یہ گنبد خضرا کے سائے میں لیٹا ہوا ہے. سبحان اللہ.
یہ کہیں بھی ہو مصطفیٰ کے گنبد کا سایہ اس کو مل گیا ہے. سبحان اللہ. یہ لیٹا سو رہا ہے. مگر ایک بات ضرور کہہ کے جاؤں گا, ایک حدیث کی روشنی میں تم سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اصلاح اعمال پہ میں اتر کے آیا تھوڑا سا, اور مولانا عتیق صاحب آپ کی اگر توجہ ہو جائے تو میں نے ایک حدیث سنا دوں, پڑھ دے ذرا, جھوم کے کہہ دیں سبحان اللہ اور تڑپ کے. یہ گاؤں مجھے ایسا لگا کہ یہاں پر نا لوگ تعلیم کی طرف نا راغب نہیں ہیں, توجہ کم ہے لوگوں کی. ایسی جب یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہو, قرآن کریم اپنے بچوں کو ہاتھوں میں دو. میں ایک حدیث سناؤں قرآن سے متعلق, کیونکہ رمضان بھی آنے والا ہے نا. ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا, من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس فما ظنكم بالذي عمل بهذا. سبحان اللہ. تڑپ اٹھو ذرا سبحان اللہ. حدیث کا میں ترجمہ کر دوں ایمان تازہ ہو جائے. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ. اچھا یہ وہ حدیث ہے جس میں قید ہی نہیں ہے قرآن یاد کرنے کی. من قرأ القرآن, جس نے قرآن پڑھ لیا, جس نے قرآن پڑھ لیا, مطلقاً فرما دیا. اور المطلق یجری علی اطلاقہ, مطلقاً فرمایا میرے آقا نے جس نے قرآن پڑھ لیا اور اس پہ عمل بھی کر لیا. قرآن پڑھ لیا, عمل کر لیا. لوگوں نے بہت مشہور کرا نا, حدیث تو ہے ہی کہ قیامت کے دن حافظ جی کے ابا کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا. سنا کہ نہیں سنا؟ بے شک. حدیث ہے وہ. لیکن یہ حدیث جو ہے نا یہ ناظرہ پڑھنے والوں کی تائید کرتی ہے, تعریف بیان کر رہی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا جس نے قرآن پڑھ لیا, چاہے دیکھ کے پڑھ لیا, لیکن عمل شرط ہے. قرآن پڑھ لیا اور عمل کر لیا, اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن جنت کا تاج پہنایا جائے گا. سبحان اللہ. اور وہ تاج معلوم ہے کیسا ہوگا؟ وہ جنت کا تاج, اس کی روشنی سورج سے زیادہ چمکدار ہوگی. سبحان اللہ. اپنی اولاد کو ایسا بناؤ جو قرآن یہاں پڑھتی ہو اور قیامت کے دن تمہارے سر پہ جنت کا تاج رکھ دیا جائے. سبحان اللہ. لیکن میں بات ہی کرنے لگا تھا, فرشتے کہہ رہے ہیں سو جا دلہن کی طرح, اٹھ رہا قیامت میں. اب قیامت میں جب اٹھا نا, لیکن پلسراج جو ہے نا, جہنم کی آگ بڑی تیز ہے, بہت جلا دینے والی ہے. لیکن یہاں پر میں ببانگے دہل یہ بات ضرور کہوں گا کہ جہنم کتنی ہی پاور رکھتا ہو, لیکن جب ایمان والا گزرے گا تو جہنم چیخے مارے گا. سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ ہیں, پل سراج جو بچھے گا نا قیامت کے دن, وہ جہنم کے اوپر بچھے گا. جہنم نیچے, پل سراج اوپر. اب پل سراج سے لوگ چڑھ کے گزریں گے تب جنت میں جائیں گے. اور نیچے دوزخ ہے تو یہاں کٹ کٹ کے نیچے گریں گے, لوگ نیچے گریں گے. لیکن ایک آدمی جب جائے گا اس کے اوپر سے تو یہ جہنم نیچے سے چیخ مارے گی. جہنم چیخ مارے گی نیچے سے, آواز آئے گی جزیا مؤمن فإن نورك يطفئ لهبي. نیچے سے دوزخ کہے گی اے مصطفیٰ کے غلام, اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے, تو پل صراط پہ سے ذرا تیزی سے نکل جا, ذرا تیزی سے نکل جا. یہ کہے گا یار میں نے تو کہا بھی کچھ نہیں تجھ سے, اور تو دوزخ ہے نا, تیرے مارے تو لوگوں کو پسینے آتے, اور تم مجھ سے کہتا تیز نکل جا. تو جہنم کا جواب ہوگا سن, تیز نکل جا, تیرے ایمان کے نور کی وجہ سے میرے شعلے ٹھنڈے ہو رہے ہیں, میں
کہتا ہوں سنو یہ مومن کا ایمان کا نور ہے، تو جو سراپا نور ہو اس کا عالم کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے غیر نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اچھا قبر میں رکھ کے آتے ہیں لوگ تو وہاں بند کر کے آتے ہیں، ایک حدیث میں آتا کہ جو روح لے جاتے ہیں نا فرشتے نکال کے، یہ روح نا 7 دن گزرنے کے بعد قبر پہ آتی ہے دیکھنے کے لیے، میں نے پڑھا قبر پہ آتی ہے دیکھنے کے لیے، کیوں؟ جسم دیکھنے آتی ہے نا، روح کو جسم سے پیار ہوتا، کیوں؟ تمہارا میرا جسم جو روح کا مکان ہے، آتی دیکھنے تو یہی جو چٹکی سے جھاڑ رہا کپڑے، وہ جھٹکے مار رہا بال پہ، وہ فلمی ہیرو کی طرح بال کٹا کے رکھتا ہے، یہی جب پڑے ہوتے ہیں نا قبر میں منہ پھیلائے ہوئے، مکھی جا رہی ہے اور آ رہی ہے، جا رہی ہے اور آ رہی ہے، روح آتی ہے قبر پہ اور وہ آ کے دیکھتی ہے کہ دنیا میں تو بڑے ہیرو تھے، دیکھ کے آؤں، جب آ کے دیکھا تو پانی نکلتا ہوتا نا ناک سے، آنکھ سے، منہ سے، روح چلی تو جاتی ہے، پھر 7 دن گزرتے ہیں، کہتی ہے مولا اجازت دینا میں دیکھ کر کے آؤں، رب فرماتا جا، آتی ہے قبر پہ آ کے جھانک کے دیکھتی ہے کہ پہلے راؤنڈ میں پانی نکل رہا تھا منہ سے، اب جسم پھٹ گیا ہے، اللہ اللہ، ہڈی نے گوشت چھوڑ دیا ہے اور بسکنے لگا ہے، روح واپس ہو گئی، تیسرے چکر پہ آتی ہے، آنے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ کیڑے پڑ گئے ہیں جسم میں، کیڑے، اور وہ کیڑے نا منہ سے نکل کے آ رہے ہیں، اللہ اللہ، ناک سے نکل رہے ہیں، کانوں سے نکل کے آ رہے ہیں وہ کیڑے۔ اب مجھے بتاؤ قبر میں کوئی بس چلے گا؟ نہیں چلے گا نا، ہاتھ ہٹا کے بتاؤ، قبر میں تو کوئی بس نہیں چلتا، کیڑے پڑ گئے وہاں جوان، کیا ہوگا وہاں؟ روح نہ تیسری بار جب آتی تو روح کے واپس چلی جاتی ہے، کیڑے پڑنے لگے ہیں، لیکن یہ نہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، یہ نافرمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، بے نمازیوں کے ساتھ ہوتا ہے، بے روزے داروں کے ساتھ ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں دینے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، رمضان کا روزہ نہیں رکھنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہاں فرما بردار جب قبر میں جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو قبر بعد میں بند ہوتی ہے، قبر کو جنت پہلے بنا دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اور معلوم ہے کیسے؟ دوسرا پلٹ دکھاؤں نا آپ کو میں، 230 سال گزرنے کے بعد کھلی ہے قبر تھوڑی سی، کتنا ٹائم گزرا؟ 230 سال گزر گئے، قبر تھوڑی سی کھلی تو لوگ کہتے ہیں قبر میں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور معلوم ہے آپ کو لوگ کہتے ہیں قبر نہیں کھلی، لگتا ایسا ہے کہ مصطفیٰ کی جنت کھل گئی ہے، قبر میں سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن یہاں نکتے کی بات ہے، اور وہ بات قابل غور یوں بھی ہے کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر عطر ڈالا بھی ہوگا، گلاب ڈالا بھی ہوگا تو 230 سال گزر گئے اب تک خوشبو آ رہی ہے؟ ایسا تو نہیں، ایسا نہیں، یہ خوشبو کون سی ہے؟ تو اس خوشبو کا تعارف تھانہ بھون کا تھانوی نہ کرائے، اگر کرائے گا تو بریلی کا احمد رضا کرائے گا، سبحان اللہ۔ وہ بریلی شریف سے اس انداز میں پکار اٹھے، یا رسول اللہ ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیا ہے، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت سید فاروق میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ مولا مفتی
مفتی صغیر صاحب آپ کی تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، دے دو توجہ تھوڑی، ہاں نہ تھوڑی دے دو، زیادہ میں تو کبھی نقصان دے، زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ عالم بعمل نظر آ رہے ہیں، اللہ اس پر ان کو گامزن فرما دے، ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کی توفیق دے دے، آمین آمین ایسے ایسے لوگ قیامت میں تمہیں جنت دلائیں گے انشاءاللہ۔ بے شک ہاں قبر میں سے کیا آ رہا تھا؟ خوشبو آ رہی تھی نا۔ میں کہتا ہوں خوشبو کیوں؟ بات یہ ہے جب انہیں قبر میں لٹایا گیا تو آمینہ کے لال کی جلوہ گری ہو گئی، کیا بات، مصطفیٰ قبر میں تشریف لے آئے، قبر کھلی نا، ہلکا سا جب مٹی تختہ ہٹانا تو یار کفن نا لائٹ مار رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان کفن لائٹ مار رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ آسمان کا سورج اس کی قبر سے طلوع ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کفن لائٹ کیوں دے رہا تھا؟ جب سرکار آ گئے نا تو نگاہ نبوت کفن پہ پڑ گئی تھی، اور جب نگاہ نبوت کفن پہ پڑی ہے تو ایسا ہو گیا کہ بریلی کا امام کہہ اٹھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کہہ رہے ہیں آقا ہم پہ بھی تو برسا دو نا۔ یہاں بات دو ہو گئی، چمک بھی سرکار کی ہے، خوشبو بھی جھوم کے خوشبو بھی سرکار کی ہے۔ اچھا جی مشورہ ہوا نا، میں نے پڑھا تاریخ میں، ہلکا سا جب کفن ہٹانا تو 230 سال پہلے جو غسل دیا تھا، غسل کا پانی داڑھی کے بالوں پہ ابھی بھی موجود ہے، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کتنا ٹائم گزرا؟ 230 سال، 230 سال گزرنے کے بعد غسل کا پانی داڑھی کے بالوں پہ موجود ہے۔ زمانہ حیران ہوتا ہے، مولا معاملہ کیا ہے؟ تو قبر کی مٹی بولتی ہے، نادانو تمہیں خبر کیا ہے؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ قبر میں نا فرشتے دل لگانے کے لیے آسمان سے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، مگر تم نے کیا کرا ہے؟ تم نے اپنے ہاتھوں میں نا کلاوے باندھ لیے۔ میں سوچ رہا تھا وہاں قیام گاہ پہ کون لڑکا تھا اس کے ہاتھ میں اتنا موٹا کڑا، میں سوچ رہا تھا اس سے پوچھوں گا کہ اللہ تیرے گھر والے تجھے باندھ کے تو نہیں ڈالتے ہیں شام کے ٹائم میں؟ اتنا موٹا کڑا ہاتھ میں، میں نے کہیں برانا ہو گیا باندھ کے ڈالتے ہوں شام کے ٹائم میں، پتہ نہیں کدھر بیٹھا چھپا چھپایا وہ، ہاں ایسے پھر رہا کنچھدا نام بدھا، ہاتھ میں کڑا، کیوں؟ پہچان ہی کھو دی اللہ، پہچان کھو دی، کہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے، کچل کے کوئی چلا جائے نا تو پتہ بھی نہیں لگتا کہ غلام رسول ہے کہ لالا رام پڑا ہے، نہیں ہے ایسا، پہچان نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی کرتا لیکن چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہوتی، سر پہ ٹوپی ہوتی، کہیں بھی اگر مر جاتا تو تیرا لاشا بھی اگر کہیں پڑا ہوتا تو وہ لاشا یہی اعلان کر رہا ہوتا، اے لوگوں میں یہودی نہیں ہوں، عیسائی اور نصرانی میں نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، واہ 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 واہ، یہی تو اعلان ہوتا۔ لیکن آپ نے سبھی تو ختم کر دیا، پہچان کھو کے رکھ دی ہے اپنی، اے میرے بھیا پہچان کھو کے رکھ دی ہے اپنی، آپ نے کرا کیا ہے آپ نے؟ بہت اچھا، اور آج ہی عورتیں بیٹھی ہیں نا، مولانا عتیق الرحمان صاحب، ایک حدیث ان کی نظر میں کر دوں سر، جی کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جہنم کے اندر انہیں الٹا بھی لٹکا ہوا دیکھا ہے سرکار نے، معراج کی رات، معراج کی رات سرکار نے فرمایا کہ دوزخ میں میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، کیوں؟
اور جو اعمال ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن زبان درازی کی وجہ سے، دو باتوں کی وجہ سے عورت کے نام میں جہنم لکھ دیا جاتا ہے، دو کی وجہ سے بہت جلدی۔ ایک جملہ کون سا؟ اللہ تعالی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت سید سہیل میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مختار کی آمد، دلور کی آمد، تاجدار کی آمد، شاندار کی آمد، شہریار کی آمد، حضور کی آمد، سید سہیل میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، واحدی دولہ، واحدی دولہ، فیضان بلگرام شریف، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سید سہیل میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ حضرات دیکھیں بلگرام شریف سے چل کے سید صاحب قبلہ آپ کے سامنے آ چکے، مسافہ نہ کریں، آپ حضرات بیٹھ جائیں، ابھی سید فاروق میاں صاحب کا خطاب سننا، آپ حضرات بیٹھ جائیں، انشاءاللہ حضرت کا دیدار کریں، دیدار کرنا بھی ایک عبادت ہے، آپ بیٹھ جائیں وہاں پس۔ حضرات، پیر طریقت گلے گلزار سیادت حضرت سید سہیل میاں صاحب قبلہ منبر نور پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں، آپ ان کے نورانی چہرے کا دیدار کریں اور چند کلمات میں آپ تک اور پہنچا دوں جن کے بعد میری بات کی تکمیل ہو جائے۔ درود شریف کا چرچا کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں آخری بات اپنے گھر کی ماں اور بہنوں کی نظر کر رہا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہمارے گھر میں عورتوں کے پاس پہننے میں، اوڑھنے میں، کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں، کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے گھر کی عورتیں آج بے نمازی ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ عورتیں ہمارے گھروں کی آج بے نمازی ہیں، بے پردہ باہر گھومتی ہیں۔ انہیں پردے میں رکھنا بھارت کی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کے بھائیوں کی ذمہ داری ہے، ان کے باپ کی ذمہ داری ہے، بیٹوں کی ذمہ داری ہے، یہ کسی اور کی نہیں، اور نمازوں سے دور ہیں۔ اور نعرہ کیا لگتا ہے کہ یہ سیدہ فاطمہ کی کنیز ہیں، فاطمہ کی ماننے والی ہیں، فاطمہ کی چاہنے والی ہیں۔ حضرات، اے میرے بھائی ادھر توجہ بھی کریں ذرا، آپ آخری بات ہے یہ، حضرت فاطمہ کی چاہنے والی ہیں۔ میں صرف ایک تاریخ تمہیں سنا دوں جس سے تمہارا جگر تھام کے رہ جاؤ، دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور آج جب واٹس ایپ پہ اور فیس بک وغیرہ پہ جب وہ فوٹو وائرل ہوتے ہیں کہ تمہارے گھروں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ جاتی ہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، اور وہ انہیں برقع پہنا کے اور اپنے ماتھے پہ ٹیکا لگا کے اور وہ فوٹو ڈالتا وائرل کرتا ہے کہ مسلمان کی میں بیٹی لایا ہوں۔ ایمان جب سینے میں ہوتا ہے تو مولویوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، سیدوں کا چین حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کسی حکومت میں وہ دم نہیں تھا کہ میرے گھر کی بیٹی کو لے جاتا۔ کاش تم نے پردے کو نہ توڑا ہوتا، کاش تم نے مصطفیٰ کے قانون کو پامال نہ کیا ہوتا، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھا ہوتا۔ مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی کنیز اگر بنایا ہوتا، تمہاری بیٹی گھر میں قرآن پڑھتی، کفر دہلتا نظر آتا، بیٹی گھر میں نماز پڑھتی، کفر کی گھٹائیں چھٹتی نظر آتی، کفر ہلنے لگتا، لیکن سب چھوڑ دیا، باہر بے پردہ گھمایا۔ اور یہ جو عورتیں بیٹھی ہیں سامنے، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں معلوم نہیں
میرے نبی کی سگی سالی صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ اسما جو نبی کی سگی سالی ہے، اسے لوگوں نے دیکھا کہ مکے کے بازار سے نکل کے جا رہی ہے. مفتی صغیر صاحب، سیدہ اسما جو نبی کی سگی سالی اور صدیق اکبر کی بیٹی مکے کے بازار سے نکل کے جا رہی ہے. لوگوں نے کہا کہ تم نبی کی سالی ہو، صدیق کی بیٹی ہو، تم مکے کے بازار سے جاتی ہو. رونے لگی اور کہا کہ لوگوں، میرے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، میرے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، میرے گھر میں دھواں نہیں اٹھا ہے. میں مکے کے بازار و جنگل میں جانے کے بعد میں کھجور کی گٹلیاں بین کے جمع کرتی ہوں اور انہیں اپنے گھر لا کے باریک کر کے کوٹ کے پانی میں ملا لیتی ہوں. کہا پھر کیا کرتی ہو؟ کہا جب رات کو مکے کی عورتیں سو جاتی ہیں میں کھجور کی گٹلی کا پانی پی کے پورا قرآن پڑھا کرتی ہوں. یہ مسلمان ہے، مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے ایمان والے. آج کیا ہوا ہے؟ بہترین کھانا ہے، بہترین لباس ہے، اس کے بعد نماز ہمارے پاس نہیں ہے، رمضان کا روزہ ہمارے پاس نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں نہیں ہے. کیا بیماری کیا نکالی؟ وہ لائیں نکال کے ادھر بھی چلتا ہوگا. وہ کیا مصیبت ہے؟ وہ 10 بیویوں کی کہانی لائیں گڑ کے، 10 بیویوں کی کہانی، 16 سیدوں کے روزے. رمضان کے روزوں کا کہیں ذکر نہیں ہے، 16 سیدوں کے. ایک جگہ مجھے بتایا تو میں نے کہا 16 مت کرو، میں بھی سید ہوں، پورے 17 ہی کر دو ہی نا. سمجھے آپ؟ ہاں 16 سید. کیا کیس ہے یہ؟ 10 بیویوں کی کہانی سنو. میں کہتا ہوں 10 بیویوں کی کہانی نہیں، کچھ بھی اگر پڑھنا نہیں آتا جماعت بنا کے بیٹھتی. ایک عورت اچھا پڑھنے والی ان کے بیچ میں بیٹھ جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. تلاوت کرتی نا سورہ یاسین. حدیث میں آتا ایک بار اگر پڑھ لے کوئی صحیح تلفظ کے ساتھ، میرے پیغمبر نے فرمایا 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سورہ یاسین ایک بار پڑھنے میں. اور یہ جو گڑ گڑ کے لیے پھر رہی ہے نا گڑی گڑائی کتاب شیعوں کی، ان سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.